اور میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں عذروِ قرآن اور اطاعت رسول کے تعلق سے، فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ وضاحت پہلے ضروری ہے کہ ہمارا اس سے تعلق کیسا ہے، اس شخصیت سے، اس ذات سے۔ آپ دیکھیں تو انسان آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلا رشتہ جو اسے ملتا ہے وہ والدین کا ملتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا۔ اب ایک لفظ اس نے سلوک کے اندر، احسان کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ اطاعت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، وقت لگانا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب بات آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ رشتہ جو نسب کا ہے والدین سے، اور جن کا اتنا ہے حق ہے کہ ان سے اس نے سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، جب بات آتی ہے حضور کی تو اللہ رب العزت سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ جو تمہیں دنیا کی بڑی مرغوب ہیں، ان میں آباؤ اجداد، والدین بھی آگے، بیٹے بھی آگے، اولاد بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، اس کے بعد ازواج بھی آگے، زوج بھی بڑے پیارے ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ مال، رتبہ، ان سب چیزوں کا ذکر کیا کہ ان سب سے بڑھ کر اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ گویا ان سب سے بڑھ کر محبت کا تعلق تمہارا میرے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہو۔ پھر آپ دیکھیں تو اسی تعلق کی بات کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تو فرمایا اب محبت ڈالی جا رہی ہے اہل ایمان میں کہ تمہارا پہلا کام ہے اس ہستی سے محبت کرو، اس ہستی کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد اس چیز پر رکھ دی، ایمان کا مرکز حضور کی ذات کو بنایا، جو اس وسیلے سے اللہ کو مانے گا وہی ایمان تک پہنچے گا، ورنہ اللہ کو ماننا ایمان ہی نہیں بنتا۔ اب دیکھیں تو فرمایا سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے بڑھ کر وہ اہل ایمان کی قریب ہیں۔ پھر فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء میں فرمایا۔ اب جب یہ پتہ چل گیا وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کا ایک تعلق سب سے ہے ایسے ہی محبت کا کہ اللہ نے انہیں محبوب کائنات بنا دیا ہے، رحمت للعالمین بنا دیا ہے، پھر وہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو ان سے تعلق نسبی کسبی سے بڑھ کر ایمانی ہے، عرفانی ہے، جانی ہے۔ جان بھی جاتی ہے تو جائے، اس تعلق پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لیے تو جب حضور کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، تو ہم کہتے ہیں جانے حاصل ہے۔ یہی ہمارا ایمان کی علامت ہے، ہماری قوت کی علامت ہے۔ اب اللہ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارا تعلق نسبوں سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، تو اب اس ذات کی اطاعت بھی تو اسی کمال پر ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اطاعت کا لفظ آتا ہے کہ حکم دیا بجا لائے۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کو حکم ملا اور آپ کی طبیعت نہیں بھی چاہ رہی، تو لیکن آپ بجا لاتے ہیں کہ یہ حکم آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا، فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے احکامات پر میں چل لوں گا حضور کو چھوڑ کے، نہیں۔ اور پھر خوشخبریاں بھی سنائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک جگہ فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابیاں اور کامرانیاں اسی کا مقدر ہیں۔ تو آپ دیکھیں پھر اطاعت پر ہی نہیں بات رکھی بلکہ اس سے بڑھ کر حکم دیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اتباع نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ اتباع کے لیے تو پیکر سامنے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، تو پیکر کے لیے اس نے حضور کو بنایا۔ یہ ہے وہ ہستی کہ جن کی تمہیں اتباع کرنی ہے۔ یہ اطاعت سے ایک قدم آگے بڑھ گیا کہ اب ان کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کے رخ انور کی زیارت کرتے چلے جاؤ، وہ جیسے کرتے ہیں ویسے کرو۔ حضور نے انگلیاں اٹھا کے اشارہ کیا تھا، حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، صحابہ اس حد تک بیان کرتے تھے کہ حضور نے یوں انگلیاں اٹھائیں، حضور کی لٹ یوں تھی کنڈل والی، تو یہ اس حد تک وہ دیکھتے تھے اور گوشوں سے دیکھتے تھے، نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بھی بے ادبی ہے۔ پھر اللہ نے ادب اور محبت کے سلیقے سکھائے، اور وہ کیسے سکھائے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ان سے پہلے قربانی نہ کرنا، ان سے پہلے روزے نہ رکھنا، ان سے آگے نہ بڑھنا۔
ہرگز نہیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری نیکیاں رد اگر حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کہیں آواز کی بات آئی، لفظوں کی بات آئی استعمال کرنے کی، فرمایا لا تقولوا رائنا، یہ لفظ مت بولو جن سے ذرا سا بھی شائبہ ملے کہ بے ادبی ہو رہی، وقولوا انظرنا، کہو نظر کرم فرمائیے میرے سرکار کہ ہر بات میں کرینہ ہو تم میں، بات کرنے کا سلیقہ ہو تم میں، تو یہ ادب اور محبت اس کمال درجے پر رہے گا تو اطاعت بھی کمال درجے پر رہے گی، پھر اتباع بھی۔ پھر فقط یہی نہیں، مجھے دو باتیں اور کرنے دیں۔ جی جی، پھر بہت اس وقت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں، بہت اچھا شکریہ، بہت شکریہ۔ فرمائیے۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کامل ترین نمونہ بنا دیا اپنے محبوب کی ہستی کو، بس ان کو دیکھو اور اپنی زندگی کا ہر معاملہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نہ ملتی ہو۔ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں، وہ بیڈ روم کے اندر کے معاملات ہیں، یا بازار کے یا کہیں بھی۔ اور اس سے بھی ایک اور جو لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، استجیبو کا، استجاب کہتے ہیں فوراً جواب دینا، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں فوراً دوڑ پڑو۔ حالت نماز میں ایک صحابی ہے، حضور آواز دیتے ہیں، حکم یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بھی جاؤ، حضور نے بلایا ہے فوراً جا کے جواب۔ سبحان اللہ۔ ہم نے حدیث مبارکہ کی کتب میں پڑھا نا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک بٹن آپ کا کھلا ہوا ہے، تو انہوں نے ساری زندگی وہ بٹن ہی نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔